الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو قرآن جیسی دولت عطا کی، اور قرآن کریم کے اندر جو بہترین کتاب، بہترین سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس سورہ کے تقریباً 7 نام کتب تفسیر میں موجود ہے، 7 نام: سورہ وافی، سورہ شافی، سورہ کافی، سورہ فاتحہ، اس طرح سے تفسیر بیضاوی میں موجود ہے۔ یہ اس امت کو ہدیے کی شکل میں ملا ہے، گفٹ کی شکل میں ملا ہے، انعام میں ملا ہے، تحفے میں ملا ہے۔ اللہ نے ایسی سورہ نہ تو انجیل میں اتاری، ایسی سورہ نہ تو زبور میں اتاری، ایسی سورہ نہ تو کسی آسمانی صحیفے میں اتاری، یہ امت محمدیہ کو خاص طور پر انعام کے طور پر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے اوپر بیان کیا جائے تو 2-4 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں مجھ جیسا کم علم 2-4 گھنٹے نہیں، مختصر سے وقت میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کی سورہ تلاوت کی کہ ہم ہر نماز کے اندر
اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ تراویح ہو، حتیٰ کہ فرض نماز میں بھی اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس سورہ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ امام کے پیچھے ہیں تو اس کا الگ مسئلہ ہے، امام پڑھے گا۔ آخر یہ کون سی سورہ ہے؟ ایسی کیا ہے اس سورہ کے اندر جو اللہ رب کائنات ہم کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ ہم بچپن سے 55 کے ہو گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے بات کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس سورہ کو تلاوت کیا کہ اس کے جو معانی ہیں، اس کو جو مطالب ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اور جب آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں دل جمی ہوگی، نماز میں ایک جان پیدا ہوگا، نماز میں خشوع آئے گا، چونکہ ہم معنی کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے۔ جب معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی حیت وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی، حیت بدل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی آیت، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا۔ اللہ نے اس ایک آیت کے اندر کم سے کم 2 بات کا علاج ضرور کیا ہے۔ جو ہمارے دماغ کا فطور ہے، جو ہمارے دماغ کی خباثت ہے، جو ہمارے دماغ کی گندگی ہے، جو کیڑا اور تکبر ہمارے دماغ میں گھسا ہوا ہے، اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا، اپنی ڈگری کا، اپنے مال و دولت کا، اپنے رتبے کا، یہ ساری کی ساری اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے۔ کوئی اچھا معمار ہے، اچھا راج مستری ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اچھی بلڈنگ بناتا ہے، اچھا انجینئر ہے، اچھا نقشہ بناتا ہے، اچھی حکومت کرتا ہے، کوئی بادشاہ وقت ہے، کسی کی کوئی تعریف نہیں، اس لیے کہ دراصل اس کو بنانے والا، اس کے دماغ دینے والا، اس کے اندر عقل رکھنے والا وہ خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ساری تعریف اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف۔ پھر ہماری تعریف ہو بھی تو کیوں ہو؟ جب ہمارا اپنا کچھ بھی تو نہیں، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا، یہ عقل اللہ کی دی ہوئی، ہم اللہ کے بنائے ہوئے، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ ہوا اللہ کا، اس کی ساری نعمت ہم اٹھاویں اور پھر ہم پھولے نہ سماویں، ہم پھول کے کپا ہو جائے۔ ساری نعمت تو اللہ کی ہے، تو تعریف ہی بھی تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اسی ایک ذات کی تعریف ہے۔ اللہ نے کیڑا نکال دیا دماغ کا، جو ہمارے اندر صلاحیت کی، ڈگری کی، قابلیت کی، پیسے کی، جاہو حشم و خدم کی، مرتبے کی، اللہ نے ساری کی ساری بیماری کو نکالا ہے۔ کسی کی کوئی تعریف نہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، تم اپنی تعریف دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، خلق من ماء دافق، ہم نے تم کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ خلقہ من ماء مہین، ہم نے تم کو ذلیل پانی سے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا۔ ذلیل پانی، گندا پانی، اور یہ پھولا نہیں سماتا، یہ زمین پہ ایڑیاں پٹک پٹک کے چلتا ہے، سینے کو پھلا پھلا کر چلتا ہے، گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے۔ ارے اپنی حقیقت تو جان، حقیقت تیری یہ ہے، تو ایک گندے پانی سے بنا ہے۔ تیرے جسم کے اندر ناپاک خون دوڑ رہا ہے، تیرے پیٹ کے اندر پیشاب پخانہ کی غلاظت بھری ہوئی ہے، اس لیے تیری کیا تعریف ہو سکتی ہے؟
تو اپنی صلاحیت پر ناز کرتا ہے، تو اپنی قابلیت پہ ناز کرتا ہے، اپنے دماغ پہ ناز کرتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ اگر ایک پرزہ ادھر سے ادھر کر دے، نگیٹو پوزیٹو کر دے، پتہ چلے گا تو راستے میں سڑک پر کوڑا چنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہماری حقیقت۔ اللہ نے اس کا انکار کیا، اس کی نفی کی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کی تعریف کرنی ہو تو وہ تعریف صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ انسان کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ یہ بہت خوبصورت جسم، یہ بہت خوبصورت جسم، اس کے اندر یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت ناک، یہ خوبصورت گال، ایک دن یہ پچک جانے والے ہیں، ایک دن یہ بے نور ہو جانے والے ہیں، ایک دن یہ مٹی میں مل جانے والے ہیں، کیڑوں کا خوراک بن جانے والے ہیں۔ ہڈی کا بھی ریزہ ریزہ بوسیدہ بوسیدہ ہو جانا ہے۔ پھر گھمنڈ کس بات کی؟ تکبر کس بات کا؟ بڑائی کس بات کی؟ انانیت کس بات کی؟ اللہ نے سب سے پہلے تعریف کی، چاہے وہ بادشاہ وقت بھی ہو، وہ بھی کھڑا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ وقت ہے، سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے سامنے اپنے فریاد کو رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی کھڑا ہو کے ایک اللہ کے سامنے یہی کہتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، پہلوان کیوں نہ ہو، سلطان کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عجز کا، اپنی انکساری کا اظہار کرنا پڑے گا۔ میری کوئی تعریف نہیں، میری کوئی تعریف نہیں۔ صرف عجز اتنا ہی نہیں ہے، اس سورہ کے بعد، کوئی سورہ لگانے کے بعد انسان رکوع میں جاتا ہے، وہاں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ جو ابھی کھڑا تھا، ابھی اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کی بڑائی کر رہا تھا، اللہ کی کبریائی کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کا وعدہ کر رہا تھا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، بے مثال پاک ذات ہے میرا رب جو بہت عظمتوں والا ہے۔ لیکن وہاں بھی پورا نہیں ہوتا، چونکہ انسان کو ایک چیز محبوب ہوتی ہے، وہ ہے ناک۔ انسان کہتا ہے میری سماج میں ناک کٹ جائے گی، میری ناک کیا بچی، یعنی ناک ایک وہ شے ہے جو انسان عزت پر محمول کرتا ہے کہ اس سے عزت سمجھی جاتی ہے۔ ناک کسی کے سامنے رگڑنا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو رکوع سے اٹھا کر ہمیں سجدے میں ڈلوا دیتا ہے۔ بادشاہ وقت بھی اپنی ناک پیشانی زمین پہ رگڑتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العلی، بے مثال پاک ذات ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اب اس سے بڑھ کر عاجزی، انکساری اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ابدیت کیا چاہیے؟ جب ابدیت کی یہ حالت ہے، ابدیت کی یہ انتہا ہے کہ ناک جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو زمین پہ رگڑا جا رہا ہے، تو پھر انسان تعریف کیسے کروا سکتا ہے؟ تعریف اللہ کے لیے۔ دوسرا جملہ ہے رب العالمین، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ اللہ کی ذمہ داری ہے ہر ایک جاندار کو کھلانا۔ انسان ہر نماز میں، ہر وقت، ہر رکعت میں جب اس کو پڑھے گا رب العالمین، سارے جہاں کا پالنہار رب ہے، تو پھر وہ رزق کے لیے نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا، پھر وہ رزق کے لیے نماز میں سستی نہیں کرے گا، پھر وہ رزق کے لیے نماز کے وقت بھی دکان کھلا نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے، ہر نماز میں کہہ رہا ہے، ہر رکعت میں کہہ رہا ہے کہ رب العالمین کوئی اور ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔
رزق کی ذمہ داری اگر کسی انسان پہ ہوتی، مان لیجیے عقل مند انسان کے پاس ہوتی تو بیوقوف بھوکے مر جاتے، بادشاہ وقت کے پاس ہوتی رعایا بھوکی مر جاتی، لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان صلاحیتوں کا پہاڑ، علمی قابلیت اس کے پاس ہے، ڈگریاں لیے پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے، جاب نہیں ملتا، نوکری کی تلاش میں سرگردہ ہے، پریشان ہے، چونکہ رزق اس کے مقدر میں اتنی نہیں ہے۔ ایک کم پڑھا لکھا انسان، کم قابلیت والا، کم صلاحیت والا، اور وہ جاب پا جاتا ہے، اچھی ملازمت میں چلا جاتا ہے۔ تو رزق کا مالک اللہ ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ، میں آپ کی مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے معلوم ہے؟ سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اتنے جلیل القدر نبی جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ جنہوں نے انسانوں پہ بادشاہت کی۔ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ جنہوں نے جناتوں پہ بادشاہت کی۔ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ جنہوں نے ہواؤں پر حکومت کی۔ وہ سلیمان علیہ السلام اتنے جلیل القدر جنہوں نے خود دعا کی اللہ سے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اور اللہ نے ایسی سلطنت دی، جنات پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، جانوروں کی بولی جانتے تھے، یعنی پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ انہوں نے کہا اللہ ایک مرتبہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، چھوڑ دے۔ کہا اللہ میری ایک درخواست ہے، قبول فرما لے۔ فرمایا جا، ایک وقت کی دعوت تیری طرف سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کھانے کا انتظام کیا، ساری مخلوق کے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگایا۔ دسترخوان اتنا لمبا چوڑا کہ آدمی مہینوں چلے، اتنا لمبا چوڑا دسترخوان، اس پہ کھانا لگایا گیا، کھانا بنایا گیا، اور کہا کہ او پانی کے مخلوقوں، پہلے تم آ کر کھانا کھا لو، اس کے بعد ہم خشکی کے مخلوق کو کھانا کھلائیں گے۔ جتنا کھانا بنا تھا، سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور سارے کھانے کو ایک لقمے میں کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، سجدے میں گر گئے۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو اس مچھلی نے کہا سلیمان مجھے اور کھانا چاہیے، تیری دعوت نے مجھ کو بھوکا رکھ دیا، جیسا کھانا میں نے ایک لقمہ ابھی کھایا ہے، میرا پروردگار روزانہ ایسے 3 لقمے روز کھلاتا ہے۔ ایک مچھلی کی خوراک کتنی تھی؟ پوری دنیا کے جانور جو پتھر کے اندر چرند پرند بند ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ روزی کا انتظام اللہ نے کر رکھا، کیسے کیا ہے نہیں پتا، بس یہ ہے کہ چرند پرند کا توکل کہیں ہم سے بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ کوئی نوکری پہ نہیں جاتے، جتنے بھی جانور ہیں وہ کل کے لیے بچا کر بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ ان کو کھلاتا ہے۔ صبح بھوکے پیٹ اٹھتا ہے، شام میں بھرے پیٹ اپنے گھر جاتا ہے۔ ایک کھانا جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں، بڑی عمدگی کے ساتھ بناتے ہیں، بہت اچھا بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں،
کچھ کھانا بچ جاتا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا عمدہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں صبح میں پھر کھائیں گے، اس کو رکھ دیتے ہیں، صبح میں جب اٹھتے ہیں تو وہ کھانا خراب ہو چکا ہوتا ہے، گرمی بے تحاشا ہے، وہ کھانا خراب ہو گیا، بدبو آنے لگی، لیکن کہا نہیں کھانا اچھا ہے، ہلکا ہے، جلدی سے گرم کر دو، چل سکتا ہے، جلدی سے گرم کیا گیا، زبان پہ رکھا، زبان نے کہا نہیں یہ کھٹا ہو چکا ہے، اس کو باہر پھینکو، اگر ایسا کھانا کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے۔ ہم نے باہر گلی میں ڈال دیا، جیسے ہی کھانا ڈالا گلی کی مرغیاں آ گئی، وہ کھانے لگی، کچھ دیر میں کوے آ گئے، وہ کھانے لگے، ان سے جو بچا کچھ دیر میں بلیاں آ گئی، وہ کھانے لگی، بلیوں کو دیکھ کر وہاں کتا آ گیا، وہ کھانے لگ گیا، کل ملا کے